بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فرعون نے ایک ڈراونا خواب دیکھا۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون نے برے دن سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ ہارون آپ کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ عمران کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ کی والدہ سخت پریشان تھیں۔ کچھ ماہ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کو چھپائے رکھا، لیکن فرعون کے مضبوط جاسوسی نظام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو زیادہ دیر تک پوشیدہ رکھنا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ایک مضبوط صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ دے اور اسے بند کر کے دریائے نیل میں بہا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور پھر اسے تیرے پاس لوٹا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مضبوط صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم کو کہا کہ صندوق کو ساتھ ساتھ چل کر نگاہ میں رکھو۔ مریم صندوق پر نگاہ رکھے ہوئے دریا کے کنارے چل رہی تھی کہ صندوق فرعون کے شاہی محل کے کنارے رک گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے تابوت دیکھ کر خادموں کو حکم دیا کہ اس تابوت کو اٹھا کر شاہی محل لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی چپکے سے صندوق کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہو گئی۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ لیٹا ہوا تھا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو اٹھا کر پیار کیا۔ فرعون نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن بیوی نے اسے منع کیا۔ فرعون اپنے ارادے سے رک گیا۔ بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی۔ بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سارا حال دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ایک دایا معلوم ہے جو بہت تجربہ کار، اچھی اور اس خدمت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ فرعون کی بیوی نے اسے دایا لانے کا حکم دیا۔ وہ بھاگ کر گھر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا، اب اٹھو، میرے ساتھ چلو اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاؤ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جس نے اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شاہی محل میں بچے کو دودھ پلانے آئیں۔ بچے نے اس کا دودھ پیا۔ کچھ مدت تک وہ دودھ پلانے آتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں تربیت پائی اور جوان ہوئے۔ وہ پروقار، مضبوط جسم اور رعبدار چہرے والے نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جوانی میں رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری شاہی خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان دنوں بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کے زیر عتاب تھا۔ وہ ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خون کھولنے لگا اور وہ جہاں بھی موقع ملتا بنی اسرائیل کی مدد کے لیے پیش ہو جاتے۔ ان کی مدد سے مصریوں کے مظالم بنی اسرائیل پر کم ہونے لگے۔ انہی دنوں میں دو ایسے واقعے پیش آئے جن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملے اور کچھ عرصہ ان کے ہاں گزارا۔ مدین میں آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ شادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر سسرال سے جدا ہوئے۔ مدین سے دور طوی نامی مقدس وادی پہنچ گئے۔ سردی کا موسم تھا، رات بہت ٹھنڈی تھی، آگ کی ضرورت پڑی۔ سامنے کوہ سینا کا سلسلہ تھا، دور پہاڑ پر ایک شعلہ نظر آیا۔ بیوی سے کہا،
تم یہاں ٹھہرو، میں پہاڑ سے آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ آگ جلا کر سردی سے بچا جا سکے، اور وادی پر موجود لوگوں سے اس وادی کے راستوں کا بھی پوچھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام روشنی کے قریب گئے، درخت پر روشنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعلے کی طرف جاتے، شعلہ دور ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ شعلہ قریب آ گیا اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں جہانوں کا پروردگار اللہ ہوں، تو طوی کی مقدس وادی میں ہے، اپنے جوتے اتار دے، میں نے تجھے اپنا رسول چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری لاٹھی ہے، اس پر میں بکریاں چراتے وقت سہارا لیتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور یہ میرے اور بھی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ بڑا سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ مت ڈرو، پکڑ لو، یہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر سے لے جا کر بغل سے ملاؤ اور دیکھو وہ چمکتا ہوا باہر نکلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، میں نے تجھے وہ بڑے معجزے دیے ہیں، اب مصر واپس جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو توحید کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور کہا، فرعون تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، تو غالب رہے گا۔ میں نے تیرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دی ہے، تم دونوں اکٹھے فرعون کے پاس جاؤ، نرم اور اچھے انداز گفتگو سے اسے توحید کی دعوت دو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دعوت توحید اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ ان پر کوئی خوف طاری نہ تھا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ فرعون کو بتایا، ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور تیرے پاس بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بنی اسرائیل پر ظلم بند کر دو اور ان کو آزاد کر دو۔ فرعون نے یہ باتیں سن کر ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اور معجزات کے سامنے لاجواب تھا۔ آخر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، تم دونوں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قید کروں گا اور سخت سزا دوں گا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ چیلنج قبول کیا